السلام علیکم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلو علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ ناظرین، طارق کاظمی دا سینٹرل انفو سے انٹرنیشنل نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج اتوار 2 ربیع الثانی 6 اکتوبر 2024 اور اسو کی 22 تاریخ ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی بین الاقوامی نیوز کی طرف۔ اسرائیلی فوج ایران کو میزائل حملے کا جواب دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ رپورٹ: اسرائیلی ایران تنازع، خطے میں کشیدگی بڑھنے اور امریکی مداخلت کے خدشات۔ مشرق وسطی میں تنازع کے پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ تنازع میں امریکی مداخلت کے امکانات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ مشکل ہے کہ اب امریکہ اسرائیل کے لیے امداد کو مشروط کرے۔ مبصرین: امارات ایئر لائن کی علاقائی بدامنی کی وجہ سے ایران، عراق اور اردن کی پروازیں منسوخ۔ ایمریٹس ایئر لائن نے علاقائی بدامنی کی وجہ سے مشرق وسطی کے کئی ممالک میں فلائٹس کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 4 اور 5 اکتوبر کے روز ایران، عراق اور اردن کے بعض شہروں میں فلائٹس منسوخ کی جاتی ہیں۔ ایمریٹس، کئی دیگر ایئر لائنز نے بھی خطے میں اپنی فلائٹس منسوخ کی ہیں۔ کملا ہیرس کا طوفان سے متاثرہ امریکی ریاست کا دورہ۔ امریکی صدارتی امیدوار کملا ہیرس آج سمندری طوفان ہیلن سے متاثرہ جنوب مشرقی امریکی ریاست نارتھ کیرولینا کا دورہ کریں گی۔ جرمن شہر کولون میں دھماکوں کا مشتبہ ملزم فرانس سے گرفتار۔ جرمن حکام کے مطابق جرمن کے شہر کولون میں گزشتہ ماہ ہونے والے سلسلہ وار دھماکوں کے بعد ایک مشتبہ شخص کو پیرس سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افریقی ممالک میں ایم پاکس کے کیسز میں اضافہ۔ رواں سال دنیا بھر میں رپورٹ ہونے والے ایم پاکس کے تقریباً 6,600 مصدقہ کیسز میں سے 85% کانگو میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ براعظم افریقہ میں اس وبا کے باعث ہونے والی کل 32 اموات میں سے 25 اموات صرف ایک ملک کانگو میں ہوئیں۔ افغان کسان پوست کی کاشت پر پابندی سے مالی بحران کا شکار۔ افغانستان میں پوست کی کاشت پر پابندی کے باعث کسان شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ برطانیہ میں کوئلے سے بجلی کی پیداوار 142 سال دور کا خاتمہ۔ برطانیہ میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والا آخری پاور پلانٹ بھی گزشتہ ماہ کے اختتام پر بند کر دیا گیا، جس سے ملک میں کوئلے سے پیدا کردہ بجلی کا وہ 142 سالہ دور بھی اپنی تکمیل کو پہنچ گیا جس نے اس ملک میں صنعتی انقلاب کو جنم دیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے جنگجوؤں پر مسجد کے اندر حملہ۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان کی ایک مسجد کے اندر کیے گئے حملے میں لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ اس نوعیت کا پہلا حملہ ہے جو گزشتہ سال سے اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین جاری جھڑپوں کے دوران کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے آج ہفتے کے روز لبنان کی سرحد سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر اسرائیلی شمالی شہر حیفا کے قریب واقع رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر فادی 1 راکٹ سے حملہ کیا ہے۔ نوبل انعامات کی تقسیم جانبداری سے مبرا نہیں۔ نوبل انعام یافتہ افراد میں اکثریت کا تعلق امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سے ہے۔ ان کے مقابلے میں صرف 8 چینی، 12 بھارتی اور 2 پاکستانی افراد کو نوبل انعام دیا گیا ہے۔
تاریخ میں پہلی بار نوبل انعامات 1901 میں تقسیم کیے گئے تھے۔ تب سے اب تک کئی افراد کو اس ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے، جن میں اکثریت کا تعلق امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سے ہے۔ ان ممالک سے تعلق رکھنے والے نوبل انعام یافتہ افراد کی مجموعی تعداد 663 ہے۔ اس کے مقابلے میں صرف 8 چینی، ناظرین اس خبر کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کے مقابلے میں آج تک صرف 8 چینی، 12 بھارتی اور 2 پاکستانی افراد کو نوبل انعام دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں 20ویں صدی کے آغاز سے آج تک نوبل انعام جیتنے والوں میں شامل خواتین کی تعداد 15% سے بھی کم ہے۔ کیا راکٹ آیوڈین سے پرواز کریں گے؟ کراچی کا ایسا کیفے جو خصوصی افراد چلاتے ہیں۔ اس سال نوبل انعام روکنے پر غور ہو رہا ہے۔ مختلف شعبوں میں نوبل انعام کا اعلان آئندہ ہفتے کیا جا رہا ہے۔ امن کے انعام کے سوا سائنس اور ادب جیسے انعامات متاثر نہیں ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ کے علاوہ ماہرین سوڈان کی جنگ اور وہاں قحط کے خطرے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ اس سال امن کا نوبل انعام معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے اس خدشے کا اظہار ایسے وقت کیا ہے جب تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے درمیان آئندہ ہفتے نوبل انعامات کے اعلان کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور جنگیں، پناہ گزینوں کا بحران اور مصنوعی ذہانت بھی پیش نظر ہیں۔ کراچی میں خصوصی افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی خاطر ایک ایسے کیفے قائم کیا گیا ہے جہاں کا انتظام خصوصی افراد ہی سنبھالتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی بین الاقوامی نیوز۔ تو چلتے ہیں آج کی ملکی نیوز کی طرف۔ شمالی وزیرستان میں جھڑپ، لیفٹیننٹ کرنل اور 5 جوان شہید، 6 دہشت گرد مارے گئے۔ سپن دام کے علاقے میں شدت پسند تنظیم کے خلاف لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کی زیر قیادت سیکورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت، لانس نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ، لانس نائک یوسف علی، سپاہی جمیل احمد جام شہادت نوش کر گئے۔ 6 دہشت گرد ہلاک۔ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی اطلاع سے ملک بھر میں ہلچل۔ پشاور میں موسلادھار بارش سے گپ اندھیرا، لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ سڑکوں پر دن دہاڑے گاڑیوں کو ہیڈ لائٹس کا استعمال کرنا پڑا۔ بجلی کی سپلائی بھی معطل رہی۔ خیبر پختونخوا میں 1 جنوری سے زرعی آمدن پر ٹیکس لاگو۔ شمالی وزیرستان، پیٹرولیم اور گیس کے لیے صوبائی کمیشن قائم۔ مشترکہ کمیشن رائلٹی کے مد میں ترقیاتی فنڈز کی منصفانہ تقسیم اور مقامی آبادی کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ سونے کی غیر قانونی تلاش، آپریشن پر جبی نظام پور کے عوام مشتعل۔ انتظامیہ، پولیس اور معدنیات اہلکاروں پر ڈنڈے برسائے۔ ایڈیشنل اے سی کی گاڑی کھائی میں پھینک دی۔ پتھراؤ سے ڈی ایس پی ریاض خان اور ڈپٹی ڈائریکٹر معدنیات ماجد علی خان سمیت 11 اہلکار زخمی۔ جے شنکر بارے میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، بیرسٹر سیف۔ وزیر اعلیٰ کی گمشدگی، خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب۔ ناظرین یہ تھی آج کی بین الاقوامی ملکی نیوز۔ اس کے ساتھ ہی طارق کاظمی کو دا سینٹرل انفو سے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں خوشیاں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔